چراگاہ میں لے آئیں۔ حلیمہ سعدیہ کے کھیت ہرے بھرے ہیں، وہاں پہ جا کر تم اپنی بکریاں بھی چرواؤ۔ سیدہ شیمہ کہتی ہیں ہماری بکریوں کے ساتھ آ کر ان کی بکریاں بھی چرنا شروع کر دیا کرتی تھی، کبھی اماں نے روکا نہیں، کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں۔ لیکن عجیب بات شام کو نظر آیا کرتی تھی، شام کو جب میں اپنی بکریاں لے کر گھر کو چلا کرتی تھی، دوسری عورتیں اپنی بکریاں لے کر گھروں کو جاتی، ان کی بکریاں بھوکی کی بھوکی ہوتی تھی، ہماری بکریوں کا پیٹ بھرا ہوا کرتا تھا۔ سیدہ شیمہ کہتی ہیں یہ عظمت میں دیکھ کر اپنی اماں کو آ کر بتلایا کرتی تھی، اماں جان یہ ننھا سا محمد بڑی شان والا۔ اماں کہتی بیٹی اس کی شان کو تو میں بھی نہیں سمجھ سکی، جب سے یہ آیا ہے رحمتیں ہی رحمتیں آ رہی ہیں، دیکھتی نہیں وہی بکریاں ہیں جن بکریوں کو دیکھ کر ہمیں بھی ترس آیا کرتا تھا، اب وہی بکریاں رات کو لے کر تو آتی ہے، ان سے دودھ دوتے ہیں میرے خامد حارث، اتنا دودھ دوتے ہیں کہ گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں، خود بھی استعمال کرتی ہے، محلہ کو بھی یہ دودھ دیتی ہوں وہ بھی استعمال کریں۔ اس ننھے سے محمد کی وجہ سے ہمارا ایک گھرانہ نہیں کئی گھرانے سیر ہو جایا کرتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ ساری فضائل لوگوں کو بتاتی پھرتی ہیں، مجھے بڑی شان والا بچہ ملا ہے۔ پھر تو ہر دل کے اندر یہ تمنا کی کلی اٹھ گئی، ہائے کاش اس یتیم کو ہم لے کر آتی، ایک دائی کہتی میں لے کر آتی، دوسری کہتی میں لے کر آتی۔ رب العالمین نے کائنات والوں کو بتلا دیا اس ننھے یتیم کو لینے سوائے حلیمہ سعدیہ کے کوئی اور نہیں جا سکتا۔ کوشش تو سب نے کی ہوگی لیکن میں اللہ نے گوارا نہ سمجھا، میں اللہ نے اس ننھے سے محمد کے لیے حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کر رکھا تھا۔ اب حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ بڑا خوش ہے، بڑے خوش ہیں، خوشی میں مست و مگن زندگی گزار رہے ہیں۔ اچانک وہ معاہدہ پورا ہو جاتا ہے، 2 سالہ معاہدہ پورا ہو گیا۔ اب ننھے سے محمد کو واپس حلیمہ لے کر جناب آمنہ کی آغوش میں چھوڑنے کے لیے جا رہی ہے، لیکن سارا گھر پریشان ہے، حلیمہ بھی پریشان، حارث بھی پریشان ہے، شیمہ بھی پریشان ہے، گھر کے چھوٹے بڑے سارے پریشان۔ یہ رحمتیں یہ برکتیں جس کی وجہ سے آئی تھی آج وہ چلا جائے گا، ہم سے یہ گوارا نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی شیمہ بھی، چھوٹا سا عبداللہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے نظر آتا ہے، اللہ ہمارے اس ننھے سے بھائی کو ہمارے ساتھ رہنے کی کوئی ترتیب کر دینا، اللہ ایسا ہو جائے یہ ننھا سا محمد ہمارے پاس ہی رہ جائے، جس طرح یہ کچھ لمحات ہم نے گزارے ہیں ہم ساری زندگی کے لمحات ایسے ہی خوشیوں بھرے گزار لیں۔ لیکن جو وقت قریب آتا گیا، وقت قریب آتا گیا، سب کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہوئے دکھائی دیے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس دن میں حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے فرمایا آج اس بچے کو لے کر امانت کے واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے، آج ہم نے اس ننھے سے محمد کو واپس اس کی اماں کے پاس چھوڑ کے آنا ہے۔ حارث کہنے لگے حلیمہ میرا تو جی نہیں چاہتا، میرا تو دل پھٹ رہا ہے۔ حلیمہ کہنے لگی میں اپنی کیفیت آپ کو نہیں بتا سکتی، ذرا پوچھئے مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، آپ تو دن کو بار ہوا کرتے تھے، یہ تو میرے پاس کھیلا کودا کرتا تھا، اس کی وجہ سے مجھ پہ اتنی رحمتیں ہوا کرتی تھی، آج میں ساری رحمتوں سے محروم ہو جاؤں گی، لیکن کیا کروں امانت واپس کرنی ہے، آج امانت واپس کرنی ہے۔
دل نہیں چاہتا. عبداللہ اپنے روتا ہے، شیما اپنے روتی ہے، حارث اپنے روتا ہے، حلیمہ اپنے رو رہی ہے. کیوں؟ اللہ کے محبوب نے ایسا اخلاق، ایسی عظمت دکھلائی. اب وہ سارے رو رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم سے یہ بچھڑ کر جدا نہ ہو جائے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں وقت قریب آ گیا. میرے شوہر نے آواز دی حلیمہ جلدی کر، امانت واپس چھوڑ کے آ جائے. بچے کو آغوش میں لے کر ہم چلے گئے. مدینہ کے قریب پہنچے، وہاں ہمیں ایک بات مل گئی. ارے حلیمہ تو جانتی نہیں مدینہ کے اندر تو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، بچے کو کیوں لے کر آئی ہے؟ یہاں تو جو بھی دائیاں بچے لے کر آئیں سب گھر والوں نے بچوں کو واپس بھیج دیا ہے. حلیمہ کہتی ہے میں تو دل میں خوش ہو گئی، یہ تو ہماری تقدیر بدل گئی، رب نے بچوں کی دعا کو قبول کر لیا ہوگا. لیکن ننھے سے محمد کو لے کر جناب آمنہ کے پاس پہنچی. جناب آمنہ کہنے لگی حلیمہ تو جانتی نہیں یہاں ایک وبا پھیلی ہے، میرے ننھے سے محمد کو تو اپنے ساتھ کچھ عرصے کے لیے اور لے جا، جب یہ وبا ختم ہو جائے گی پھر لے کر چلی آنا. حارث کہتا ہے میرا دل باغ باغ ہو گیا. حلیمہ کہتی ہے میں تو اتنی خوش ہو گئی کہ میں کپڑوں میں سما نہیں سکتی تھی، لیکن اس خوشی بھرے لمحات میں احمد مجتبیٰ کو سینے سے لگا کر واپس اپنے گھر میں چلی گئے. گھر میں جب داخل ہوئے حلیمہ کہتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں، شیما اپنے یہاں اپنا سر رکھ کر روتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، عبداللہ بھی روتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. دونوں زاروں قطار روتے ہیں. ماں نے جا کر آواز دی بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا. بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ بیٹی کوئی جواب نہیں دیتی. اب وہ کہنے لگے ماں باپ بچوں کو روتا کہاں برداشت کر سکتے ہیں. اماں کہتی ہیں میں نے آواز دی ارے شیما، ارے عبداللہ کہاں ہو؟ تمہارا ننھا بھائی محمد واپس آ گیا ہے. کہا یہ بات کہنے کی دیر تھی، رونا ختم ہو گیا. اچانک اٹھ کر دیکھا تو ننھا محمد سامنے کھڑا. ننھے سے محمد کو دیکھ کر آ کر اس کے ساتھ چپٹ گئے دونوں بہن بھائی. اتنی محبت بھری زندگی بہن بھائیوں کے اندر تھی. یہ وہ بہن تھی جس بہن کے ساتھ آقا دو جہاں کھیلا کرتے تھے، آقا دو جہاں کے ساتھ کھیل کر اپنا وقت گزارا کرتی تھی. آج وہ شیما کہتی ہے ایک وقت ایسا آ گیا، ایک وقت ایسا آ گیا جنگ حوازن ہوئی. غزوہ حوازن کے اندر ہمارے 6000 قیدی گرفتار ہو گئے. 6000 قیدی گرفتار ہو گئے. پتہ یہ چلا ان 6000 قیدیوں میں یہ شیما بھی موجود ہے. اب یہ شیما وہاں لوگوں سے پوچھتی ہے، صحابہ کرام سے پوچھتی ہے ہم کس کے ہاں گرفتار ہو کر آئے ہیں؟ جواب ملتا ہے تم جانتے نہیں ہمارے ایک آقا ہیں، ہمارے ایک رہبر ہیں، ہمارے ایک رہنما ہیں جو ہیں اللہ کے محبوب آمنہ کے لال ہیں. جب تک ہم آپ کو ان کے پاس لے کر نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ سکتے نہیں. سیدہ شیما کہتی ہیں میں نے بار بار اصرار کیا مجھے اپنے امیر سے ملوا دو، میری ملاقات اپنے امیر سے کروا دو. ہم نے جواب دیا ایسے ملاقات نہیں ہو سکتی. سیدہ شیما کہتی ہیں میں نے ان سے پوچھا ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح تمہارا امیر ہے کیسا، اس کا حلیہ تو بتلاؤ نا. کہتی ہیں جس وقت حلیہ بدلاتے گئے میں سمجھ گئی یہ تو میرا ننھا سا بھائی محمد ہوگا. اب میں نے اور اصرار کر دیا، میرے اصرار کرنے پر آخر میری ملاقات کروا دی. کیا دیکھتی ہوں
ہمیں یہ لے کر اصحاب پیغمبر کا جرم مٹ گیا، اپنی آنکھیں نیچے ہیں، درمیان میں ہم اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے سیدھے محمد الرسول اللہ کے پاس لے گئے۔ محمد الرسول اللہ پہ جب میری نظر پڑی تو سر جھکا ہوا، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، سر جھکا ہوا ہے، زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے تو دیکھ کر پہچان لیا یہ میرا بھائی محمد ہے، لیکن میرے بھائی نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا تک نہیں۔ یہ دیکھنا بھی گوارا نہ سمجھا کہ کون آیا ہے، میرے دربار میں کون آیا ہے، نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہتی ہیں، میں سیدہ شیمہ کہتی ہیں، میرا تو دل پھٹ رہا تھا، ننھے بھائی کو کیسے چھوڑ کر دور بیٹھوں، یہ تو میرے ہاتھوں میں چھوٹا سا بڑا ہوا ہے، اس گریب پرورش میں نے کی ہے۔ میں نے کہا رے محمد ذرا میری طرف دیکھ تو صحیح نا، میں تیری بہن شیمہ ہوں۔ میں نے یہاں تک کہہ دیا، لیکن محمد نے نظریں نہ اٹھائیں، نیچے اپنی نظریں جھکا کر محمد نے جواب دیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں؟ سیدہ شیمہ کہتی ہیں، آپ بھول گئے ہوں گے، میں تو نہیں بھولی ہوں، آج میں اپنے بھائی کے پاس آئی ہوں بڑا مان سمان لے کر۔ آپ تو بخوب جانتے ہو بھائی بہنوں کا مان ہوا کرتے ہیں، بھائی بہنوں کا مان سمان ہوا کرتے ہیں، لیکن آج آپ کی وہ بہن آپ کے پاس آئی ہے جس کے ہاتھوں میں آپ نے کپڑے پہنے ہیں، یاد نہیں آپ کو غسل دیا کرتی تھی، آپ کو کپڑے پہنایا کرتی تھی، آپ کے سر میں تیل لگایا کرتی تھی، آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، آپ کو کبھی اپنی گود میں بٹھایا کرتی تھی، کبھی آغوش میں لیا کرتی تھی۔ اللہ کے محبوب کہنے لگے، میں کیسے جان جاؤں کہ میں تیرا بھائی ہوں؟ سیدہ شیمہ کہتی ہیں، مجھے فوراً وہ بات یاد آ گئی جب مجھے میرے ننھے بھائی نے کاٹا تھا، میں نے کہہ دیا رے ننھے سے، محمد جب تم تھے ایک دن میں نے تجھے کھیلتے کودتے ہوئے زیادہ تنگ کر لیا تھا، تو نے جہاں کندھے پر مجھے کاٹا تھا جو نشان آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے، جس وقت سیدہ شیمہ نے یہ بات بتلائی تو میرے دل کے اندر وہ سارا بچپنا آ گیا، واقعی یہ میری بہن شیمہ ہے۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم فوراً اٹھ گئے، اپنے کندھوں سے کملی والی چادر اتار کر زمین پہ بچھا دی۔ صحابہ کہتے ہم حیران ہو گئے، یہ تو بڑے بڑوں کے سروں پہ ڈالی جاتی تھی، آج یہ چادر زمین پر کیوں بچھائی جا رہی ہے؟ یہ کون بڑھیا ہے جس کے لیے رحمت دو جہاں اپنی چادر، کملی والی چادر، وہ چادر جس چادر کی رب العالمین قسمیں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس چادر کا نام لے کر رب العالمین اپنے محبوب کو بلواتے ہیں، آج اتنے مقام مرتبے والی چادر کس کے لیے زمین پہ بچھ رہی ہے؟ سامنے دیکھتے نظر کوئی نہیں آتا، ادھر ادھر نظر درائی کوئی نظر نہیں آتا، ہم پریشان ہو گئے، یہ کیا عالم ہے؟ اتنے میں چادر زمین پر بچھا کر اللہ کے محبوب جا کر اپنی بہن شیمہ سے کہتے ہیں، ارے میری بہن یہاں زمین پر کیوں بیٹھی ہے؟ کملی والی چادر میں محمد نے تیرے لیے بچھائی ہے، وہاں جا کر بیٹھ جانا۔ بتلا دیا کائنات والوں کو، دیکھو یہ میری بہن کب سے کہاں سے میرے پاس آئی ہے، مجھ تک پہنچی ہے۔ اب یہ ننھا سا محمد اپنی بہن کا استقبال کیسے کرتا ہے؟ کائنات والوں، تم نے بھی اپنے بہنوں کا یوں استقبال کرنا ہے۔ ہم کیسے کرتے ہیں؟ جائیداد میں بہن کا حصہ ہو تو بھائی غصب کر لیتا ہے، جائیداد میں حصہ ہو
باپ غصب کر لیتا ہے۔ وراثت کے اندر بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، وراثت کے اندر بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا۔ یہ کہاں کا احترام ہے؟ حضور تو یوں فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے دیکھ کر اپنی بہنوں کی عزت کرنی ہے، اور یہاں تک اصحاب پیغمبر سے فرمایا کہ تمہاری بہنیں تمہارے در پہ آ جائیں کبھی خالی واپس، ہم ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی ہڑپ کر جاتے، انہیں دینا تو درکنار ہے، ان پر وسعت کرنی تو درکنار، ان کے پاس جو ہو تو وہ ہڑپ کر جاتے۔ پھر جانتے تو کون تھی، کہاں کا حصہ تیرا، کیا چیز مانگ رہی ہے، لا کوئی ثبوت تیرے پاس ہے؟ اب یہاں اب کون کس کی سفارش کرتا ہے، یا کون کس کی گواہی دیتا ہے؟ بتاؤ، غریب کی کوئی گواہی دیتا؟ غریب کی کوئی بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، پیسے والے کی گواہی دینے کے لیے ہر ایک تیار ہوتا ہے، جو جانتا بھی پیسوں کو دیکھ کر وہ بھی جان جاتے ہیں ہاں میں گواہی دوں گا۔ آمنہ کے لال نے بتلا دیا کائنات والوں کو، جب دنیا کی ہستی میں تمہاری بہنیں تمہارے دروں پہ آ جائیں، کبھی بھی قطعاً انہیں خالی ہاتھ واپس لوٹانا نہیں۔ دیکھو، اپنی کملی والی چادر زمین پر بچھا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو چادر پر بٹھا کر بہنوں کا مقام بتلا دیا، مرتبہ بتلا دیا، عزت بتلا دی۔ اپنی بہنوں کی یوں عزت کیا کرو، بہنوں کو مقام دیا کرو، بہنوں کو مان سمان دیا کرو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری عقبہ بھی بن جائے گی۔ بہن شیما کہتی ہے میں اٹھ کر کملی والی چادر پہ تو بیٹھ گئی، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ننھے سے محمد نے اپنی وہ کملی، یہ صحابہ کہتے ہیں جس کملی کی رب قسمیں اٹھاتا ہے، ننھے محمد تو مجھے اس چادر پر بٹھا رہا ہے۔ ارے بھائی جان، میں اس چادر پہ نہیں بیٹھتی، یہ بڑی شان والی چادر۔ محمد رسول اللہ نے کہا بہن شیما تو جانتی نہیں، میں ضرور جانتا ہوں یہ بڑی شان والی چادر، بڑے مقام والی چادر ہے، لیکن شیما تو جانتی نہیں تو کتنی شان والی ہے، تو کتنے مقام والی ہے، تو کتنے مرتبے والی ہے۔ ارے شیما، جب تو اس پہ بیٹھ جائے گی میری چادر کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سچ بتاؤ، کبھی ہم نے یوں اپنی بہنوں کا بھی استقبال کیا؟ یوں مسکرا کر کبھی ہم نے اپنی بہنوں کا استقبال کیا، انہیں خوش کیا؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں نے بار بار اصرار کرنے کے بعد آخر شیما بیٹھ گئی چادر پر۔ چادر پر بیٹھنے کے بعد شیما کہتی ہے ارے ننھے سے محمد میرے بھائی، میں تیرے پاس اس لیے آئی ہوں، لوگ تو بہنیں تو اپنے بھائیوں کے پاس بڑے مان لے کے آتی ہیں، لیکن میں شیما تیرے پاس اس لیے آئی ہوں کہ بنی حوازن کے 6000 قیدی میرے تیرے پاس قید ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ وہ قیدی جو اللہ کے محبوب نے تقسیم بھی کر دیے، غلام اور لونڈیوں کو بھی تقسیم کر دیا، صحابہ میں پہنچ گئے، اب انصار کے اندر تقسیم ہو گئی، سب کے اندر سارا مال تقسیم ہو گیا، مال غنیمت بھی تقسیم ہو گئے، جتنے جانور تھے وہ بھی تقسیم ہو گئے، سواریاں تقسیم ہو گئی، مال غنیمت بھی تقسیم ہو گیا، بادیوں کو بھی تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ اپنی بہن کی آواز سنتے میں بھائی تیرے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میرے یہ قیدی تیرے پاس قید ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا شیما تو نے آنے میں دیر کر دی، میری بہن شیما تو نے آنے میں دیر کر دی، لیکن کوئی بات نہیں، آج تیرا بھائی محمد تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ کے محبوب اٹھ کر کھڑے ہو کر اعلان کرتے بنی حوازن کے قیدی جتنے بھی میرے حصے میں آئے ہیں میں ان سب کو واپس کرتا ہوں۔ جب یہ صحابہ نے اعلان سنا تو ہر صحابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اعلان کرتا ہے بنی حوازن کے مال و غنیمت میں جو حصہ مجھے ملا، باندیوں میں سے جو حصہ مجھے ملا، غلاموں میں سے جو حصہ مجھے ملا، میں اپنے محبوب کی اتباع کرتے ہوئے وہ بھی واپس کرتا ہوں۔
سارے قافلے والوں نے سارا وہ مال غنیمت بھی واپس لٹا دیا، باندیاں بھی لٹا دی، غلام بھی لٹا دیے، 6000 قیدی بھی سامنے لا کر کھڑے کر دیے، مال غنیمت بھی وہاں پیش کر دیا۔ آقا پھر بھی اپنی بہن کے آگے سر جھکائے، بہن مجھے معاف کرنا، میں نے تیری ناقدری کر دی، مجھے خبر نہیں تھی، مجھے اگر خبر ہوتی تو بہن یہ سارا ساز و سامان تیرے گھر پہنچا دیتا، تجھے آنے کی یہاں تکلیف نہیں ہوتی۔ بہن شیما کہتی ہے میں نے محمد کی یہ عجز و انکساری دیکھ کر میرا دل سور رو رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے ننھے بھائی کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے 6000 قیدیوں کے ہمراہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کی دونوں سے ہم سب مالا مال ہو گئے۔ کون سا کلمہ پڑھیے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ زور سے ذرا نا، یہ تو آواز ہی نہیں آ رہی، سب کا روزہ ہے میرے خیال سے۔ جنہوں نے صبح ناشتہ کیا نا وہ ذرا زور سے پڑھیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طرف والوں کا مقابلہ ہے، دیکھتا ہوں اونچا کون پڑھتا ہے۔ اچھا، یہاں سے اس طرف والے اور اس طرف والوں کا مقابلہ ہے۔ اب جو سچا عاشق ہوگا دل سے پڑھے گا، پھر کہتے تجھے ذکر کوئی نہیں کرتا، ذکر کی باری آتی ہے آپ کی آواز نہیں نکلتی۔ اب پتہ چلے کہ اس طرف والے جوان ہیں یا اس طرف والے جوان ہیں۔ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب نے بتلا دیا کائنات والوں کو، اس کلمے کو پڑھ کر اپنے دلوں کو منور کر لیجئے۔ جب یہ کلمہ پڑھیں گے ہمارا دل پاک صاف ہو جائے گا، دلوں میں سے منافقت نکل جائے گی، دلوں سے کینہ نکل جائے گا، دلوں سے بغض نکل جائے گا۔ جب قلوب صاف اور شفاف ہو جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج ہمارے قلوب پتھر بنے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بہن کی دشمن ہے، ماں بیٹی کی دشمن ہے، بیٹی ماں کی دشمن۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ چھوٹا بڑے کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتا، بڑا چھوٹے کی بات کو ماننا گوارا۔ اللہ کی قسم یہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب دین سے دور ہو جاؤ گے تمہارے قلوب کو اللہ پتھر بنا دیں گے، پھر کوئی دنیا کی خیر اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ آج دنیا کی کتنی خیریں آتی ہیں ہم پہ اثر نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے قلوب میں سے بغض